الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آج جو تراویح کے اندر ہم نے سپارہ پڑھا ہے وہ یعتذرون 11واں سپارہ ابتدا سے پڑھا ہے اور 12ویں سپارے کے ایک پاؤ تک ہم نے پڑھا ہے۔ اس سپارے کے اندر ابتدا ہی میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو غزوہ تبوک میں جانے سے بلا کسی عذر کے رہ گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی ان کو رستے میں یہ خبر دے دی کہ آپ جیسے ہی مدینہ میں پہنچیں گے تو آپ کو اس طرح سے یہ منافقین ملیں گے اور فلاں عذر آپ سے کریں گے کہ ہم اس وجہ سے رہ گئے اور اس وجہ سے رہ گئے، لیکن کوئی چیز ان کے دل میں اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو منع کرنے والی تھی، لیکن یہ اپنی وجہ سے ہی رکے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ باتیں پہلے ہی بتا دی تھیں۔ یہی ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی پہنچے تو منافقین آنا شروع ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یا رسول اللہ دل کے کمزور تھے، فلاں طریقے کے انہوں نے عذر خائیے کی۔ اور ایک واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس حد تک چلے گئے کہ اپنے دل کی برائی کو ایسے بیان کرنے لگے کہ گویا ہم ان کی لڑکیوں پر فدا ہو جاتے، اس لیے ہم اس غزوے کے اندر شامل نہ ہوئے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو غزوے کے اندر بلا کسی عذر کے شریک نہ ہوئے اور اس کے بعد ان کے دل کے اندر ندامت تھی، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ اے نبی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بلا کسی عذر کے غزوے میں تو شرکت نہیں کی لیکن ان کے دل میں ندامت ہے اور یہ اپنے جھوٹ کو سچ کو بدلتے نہیں ہیں کہ جو بات تھی وہ وہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم بغیر کسی عذر کے شریک نہیں، اب آپ جیسے چاہیں ہمارے ساتھ معاملہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے ویسے کہ ویسا معاملہ کیا جیسا پیش آیا تھا منافقین کی طرح، اس طریقے کا معاملہ نہ کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا۔ ان تین کی اللہ رب العزت نے تعریف کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہ وہ تین جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ کون تھے کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ اور اسی طریقے سے کعب بن مالک، یہ تین وہ صحابی تھے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک حکم جاری فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خود 50 دن تک ان لوگوں سے ایک طرف کنارہ کشی اختیار کی کہ 50 دن تک وقت کا نبی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صفوں میں موجود، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دل بھی کرتا کہ بات کروں اور صحابی کا بھی دل کرتا کہ میں اپنے محبوب سے بات کروں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ کب مجھے حکم دے، کب میں اپنے صحابیوں کو خوشخبری دوں۔ تو اللہ نے حکم موقف روکا ہوا تھا کہ ان تین کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ برداشت کریں، یہ معاملہ اللہ جب فیصلہ سنائیں گے تب اس کو حل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ سنایا کہ اب اللہ رب العزت ان تین کی برات کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن کی وحی نازل فرما دی ان تینوں کے کہ جب انہوں نے اپنی غلطی پر ندامت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسا تھا ویسا ہی واقعہ بیان کیا، اس کو جھوٹ سے بدلا نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ایک آپ جب سے تو پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک تیری زندگی میں اس سے زیادہ عظیم دن نہیں آیا کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی اللہ رب العزت نے برات کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب یہ واقعہ بیان کر دینے کے بعد کفر کا اور اسلام کا جب واقعہ بیان کیا اور منافقین کا اور اہل ایمان کا واقعہ بیان کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مسجد زرار اور مسجد قباء کا واقعہ بھی بیان کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد زرار میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا کہ یہ جو منافقین نے مسجد بنائی ہے، جہاں مسجد قباء ہے بلکہ اس کے اپوزٹ انہوں نے ایک مسجد بنائی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں ہم نماز کے لیے دعوت دیں گے، اور انہوں نے دعوت دی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ کہ جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر بنائی گئی، وہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق
اس مسجد زرار کو جلا کر راکھ کر دیا گیا کہ یہ فتنے کا باعث بن رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان اہل قبا والوں کی تعریف کی کہ یہ اہل قبا پاکی اور تطہیر کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کی تعریف بیان کی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات بتائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل قبا والوں کے پاس گئے اور بولے کہ بتاؤ مجھے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تمہاری تعریف بیان کی ہے، اور تعریف بھی پاکی کی صورت میں بیان کی۔ تو اہل قبا والوں نے کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم استنجا کرتے وقت ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہماری پاکی کا باعث ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوا تھا، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے تمہاری تعریف بیان کی۔ تو آج بھی ہمیں اپنے احتیاط کرنا چاہیے ان معاملات کے اندر، استنجا وغیرہ کے اندر، کہ کوئی ایسی جگہ نہ بیٹھ جائیں کہ جہاں پر گندگی کا باعث بن جائے، یا اگر ہم وہاں پر استنجا وغیرہ کر رہے ہیں تو پانی کے چھینٹے اڑ کر ہماری طرف لگ جائیں۔ سب سے زیادہ عذاب اسی بات پر ہوگا کہ قبر کے اندر کہ کوئی اپنے پیشاب کے قطروں کے چھینٹوں سے نہ بچے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی جو ایمان لانے والے تھے، اور وہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو فروخت کر دیا، من المؤمنین انفسہم واموالہم، اپنے مالوں کو لٹا دیا، بان لہم الجنہ، اس عوض کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت عطا فرما دی، کہ اب اہل ایمان کا اور کوئی دنیا میں کام نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، چاہے اپنی جان بھی چلا جائے، چاہے اپنا مال بھی چلا جائے، کیونکہ یہ جان اور یہ مال اب اللہ کی امانت ہے، اللہ کو ہم نے یہ جان بھی بیچ دی ہے، یہ مال بھی بیچ دیا ہے، عوض میں ہم نے جنت مانگ لی ہے۔ اب اگر جنت چاہیے تو یہ مال اور یہ نفس یہ اللہ کی راہ میں لگا دو، اگر جنت کی طلب نہیں ہے تو پھر اپنا مال اور اپنی جان یہ نعرے بھی لگاؤ اور جیسے چاہے اس کو دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ حق ہے، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا۔ ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور جس نے اللہ سے اپنے وعدے کو پورا کیا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو انہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کی 9 صفات کا بیان کیا۔ التائبون الحامدون، پہلے نمبر پر اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ سائحون، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں۔ والراکعون، رکوع کرنے والے ہیں۔ والساجدون، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ والآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، تو ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دی۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ کس بات سے منع کیا؟ کہ آپ ان مشرکین کی بات تو سن چکے ہیں، منافقین کی بات تو سن چکے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، اور اس کے باوجود آپ کے ساتھ آ کر انہوں نے بات کی، آپ نے ان کے جھوٹ کا پٹوارا دنیا کے سامنے نہیں کھولا، آپ نے اندر یہ بات رکھ لی اور دبا لی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے حق میں استغفار نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ آپ ان کے حق میں استغفار نہیں کریں گے، اور جو 3 لوگ ہیں ان کی برات کا اعلان اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 5 اصول بتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا خوف اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ صحبت اختیار نہ کرو، صحبت ان لوگوں کی اختیار کرو جو حق اور سچ بیان کرنے والے ہیں۔ ما كان لأهل المدینة ومن حولهم الرسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اور یہ حکم دے دیا گیا کہ اب تمہیں جب جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم سارے کے سارے جہاد کی فضیلت کو سن کر سارے جہاد میں نکل جاؤ اور اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ دو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے رہو اور ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہو۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اس طلب میں، اس جستجو میں رہتے تھے کہ ایسے لوگ میسر آ جائیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہوں، قرآن کو سمجھنے والے ہوں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کے اندر ان کو سمجھ حاصل ہو جائے، ولینذروا قومہم، اور وہ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، اور اذا ہم یحذرون، تاکہ لوگ ان کی باتوں سن کر ڈرنے والے بن جائیں۔ قرآن کے قاری، معلم، مربی، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لوگوں کی تلاش میں لگایا ہوا۔ اگر سارے کے سارے جہاد میں نکل جائیں گے تو ایک کام تو اسلام کا پورا ہو جائے گا کہ وہ لوگ مشرکین کی بنیادوں کو کچا کر دیں گے اور ان کی بنیادوں کو ہلا دیں گے، لیکن دوسری طرف اسلام کی بنیاد اور اساس مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اسلام کے احکام کو سمجھیں، اسلام کے احکام کو جانیں، قرآن کو پڑھنا جانتے ہوں، قرآن کو پڑھانا جانتے ہوں، قرآن کے احکام کو دنیا کے اندر نافذ کرنا جانتے ہوں، اور دین کی دعوت کو لوگوں میں پہنچانے والے ہوں، برے احکامات جو لوگوں میں رائج ہیں ان سے روکنے والے ہوں۔ اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ کچھ لوگ مختص ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں موجود ہوں اور تعلیم حاصل کریں۔ یہ وہ فریضہ ہے جو اصحاب صفہ نے انجام دیا۔ اصحاب صفہ کے 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا کو ترک کیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، بھوک کی حالتیں ایسی ہو جاتی کہ جیسے مرغی کے دورے پڑ گئے ہوں۔ ان لوگوں نے اللہ کے کلام پر عمل کیا، جس میں سے صف اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہ 5634 روایت کرنے والے یہ صحابی وہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوتے، باب السلام پر پڑے ہوتے، صحابہ سمجھتے کہ ان کو مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، بھوک کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ دنیا نہیں کما سکتے تھے؟ کیا وہ دنیا کی کوشش نہیں کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، یقیناً وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے کلام کو ترجیح دی، اللہ کے دین کو پھیلانے کو ترجیح دی، اللہ کے دین کو سمجھنے کی جستجو کو ترجیح دی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اعلان ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، وہ کفار جو تمہارے سے ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے جہاد کرنا شروع کرو، الاقرب فالاقرب، جو قریب ہے اس کو سب سے پہلے ختم کرو تاکہ تمہارا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے مرض کو بتایا جو دلوں میں برائی رکھتے ہیں یعنی منافقین، اور ان لوگوں کو بھی بتایا جو دلوں کے اندر قرآن کی آیات سن کر اپنے ایمان کے جذبے کو بڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں 2 بار 3 بار تم کو آزمایا جاتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی بارشوں کی صورت میں، کبھی کس صورت میں؟ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، ایک مرتبہ 2 مرتبہ، ثم لا يتوبون، پھر بھی تم قرآن نہیں پڑھتے، ولا هم يذكرون، اس کے باوجود بھی تم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو پھر وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہ منافقین کیا تھے کہ جب نازل ہو جاتی صورت ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر کسی ایک کو دیکھتے پھر مجلس سے نکل جاتے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے انہیں کے دلوں کو ہی پھیر دیا تھا کہ یہ دین کی بات کو سمجھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، کہ تم میں سے اللہ رب العزت نے ایک رسول بھیجے جو تمہارے اوپر خیر خواہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے 2 ناموں کو مختص کر دیا، رؤوف بالمؤمنین، رؤوف اللہ کا نام ہے، یہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بنا دیا رؤوف، پھر دوسرے نمبر پر الرحیم، رحیم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں شامل فرما دیا کہ آپ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود ایسے لوگوں کی پردہ پوشی کر رہے ہیں جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے آپ کی ذات کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچایا، تو آپ مومنین پر بھی مہربان ہیں، رؤوف الرحیم، آپ بڑے مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور اللہ کے فَإِن تَوَلَّوْا، اب جب تم یہ لوگ پھر گئے ہیں تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ پھرتے ہو تو پھر جاؤ، حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اور علیہ توکل، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، وہی رب عرش عظیم کا مالک۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ یونس کے اندر بھی، یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس کے اندر بھی توحید، رسالت، اور اس کے بعد بعث بعد الموت اور حقانیت قرآن کے حوالے سے باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کے اندر بھی سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کے اوپر لفظ آیا الف لام را، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑا ہے تو الف لام را کے مقابلے میں کوئی لفظ لا کے دکھا۔
تو یہ حقانیت قرآن ہے کہ تم اتنے فصیح ہو، اتنے بلیغ ہو، اس کے باوجود ان 2-3 لفظوں نے تمہیں عاجز بنا دیا اور تم اس کے مقابلے میں کوئی لفظ پیش نہیں کر سکتے، اور تم باتیں بناتے ہو کہ یہ نبی علیہ السلام کا پیش کردہ ہے، جبکہ تم خود جانتے ہو کہ یہ نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے 40 سال تمہارے اندر گزارے، یہ لوگوں کے لیے جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو اتنا بڑا قرآن اللہ کی طرف سے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ خود ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جب میں کفار میں سے تھا اور میں ہرقل بادشاہ کی طرف گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو نبی کا دعویٰ کرنے والے تمہارے پاس ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنی پوری زندگی کے اندر جو نبوت سے پہلے تھی کیا انہوں نے جھوٹ بولا؟ کہا کوئی ہم نے جھوٹ نہیں سنا ان سے۔ حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کافر تھا، چاہتا تو بات کہہ سکتا تھا غلط، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں خلاف واقعہ بیان کر دوں۔ تو ہرقل نے کہا کہ جب تم نے پوری ان کی زندگی کے اندر بغیر دور نبوت میں جھوٹ نہیں سنا تو نبوت کے بعد وہ اتنا بڑا اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں؟ یقیناً یہ بات سچ ہے، جو وہ قرآن بیان کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ تو یہ ہے حقانیت قرآن۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اوپر دلائل قائم کیے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا، وہی اللہ ہے جس نے چاند کو بنایا، وہی اللہ ہے جس نے چاند کی منازل کو بنایا، وہی اللہ ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، وہی اللہ ہے جس نے یہ شمس و نہار کا نظام چلایا کہ اس نظام کے چلنے کی وجہ سے تم تاریخوں کو معلوم کرتے ہو اور اپنے معاملات کو طے کرتے ہو۔ تو اس اللہ کی قدرت کے اندر غور اور تدبر اور فکر کرو کہ تمہیں اللہ رب العزت توحید کی طرف بلاتے ہیں اور تم اس توحید سے انکار کرتے ہوئے مشرکین میں شامل ہو رہے ہو اور اللہ کے نبی کو طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے ہو۔ اور پھر ان کفار نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کو کہنے لگے غیر ھذا او بدل، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لاؤ، یہ تو تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، او بدل، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز لے آؤ، اس کو بدل دو، یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے۔ یہ ان منافقین کی اور مشرکین کی باتیں تھیں جو اللہ نے قرآن میں ہو بہو بیان کی۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، نبی نے فرما دیا کہ اللہ چاہتے ہیں تو میں تمہارے پاس پڑھتا ہوں، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور تمہیں اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ آپ ان سے علی اعلان اس بات کا پوچھیں کہ جو رزق یہ کھاتے ہیں، جو آسمان ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ زمین اور یہ آسمان، أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ کون ہے تمہاری سماعت کا مالک، کون ہے تمہاری آنکھوں کا مالک، کون ہے جو جاندار سے بے جان کو نکال رہا ہے اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکال رہا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ان باتوں کے اندر غور و فکر کرے گا۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ علی الاعلان لوگوں کے اندر یہ باتیں بتا دیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب حق کی طرف سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا، فَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ، یہ قرآن کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، اگر گھڑا ہوا تمہیں لگتا ہے، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن گھڑ لیا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ، اور پہلے سپارے میں اللہ نے کہا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ پورا کا پورا قرآن، سب سے پہلے قرآن کا چیلنج کیا، قُلْ فَأْتُوا بِقُرْآنٍ، کہ اس قرآن کی طرح سے تم کوئی ایک اور قرآن لے کر آ جاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے۔ اگر تمہیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس چیلنج پر بھی تم نہیں آتے، تو 12ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں کہا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور من مثله، اس کے جیسے قرآن نہیں لا سکتے تو پورے 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ اگر تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو فأتوا بسورۃ من مثله، ایک صورت اس کے مقابلے میں تم لے کر آ جاؤ، لیکن تم ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ انہوں نے تینوں کے تینوں چیلنج کو جھٹلایا، آج تک اس چیلنج کے اوپر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الف لام را، یہ تین لفظ جو وہ اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں، اپنی فصاحت اور بلاغت کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ نے یہ 3 لفظ لا کر کہا کہ تم ان 3 لفظ جیسا کوئی لفظ ہی لا کر دکھاؤ، لیکن یہ اس سے بھی عاجز آ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ واقعات ذکر کرنے کا مقصود
اللہ رب العزت کا یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس عالم تکوین کے اندر دن بھی بنایا، رات بھی بنائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا، بہار اور خزاں، اور اسی طریقے سے دوسرے موسم بھی بنائے کہ تم ایک موسم کو دیکھ دیکھ کر اکتا جاتے ہو، رات کو دیکھ دیکھ کر اکتا جاتے ہو۔ تو اللہ نے یہ طرح طرح کا نظام چلایا تاکہ تم اللہ کے نظام سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو یہی قرآن کا طریقہ ہے کہ یہ عالم تشریح ہے قرآن، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے انبیاء کے واقعات، جن کو یہ کفار جانتے تھے لیکن واقعات کو نہیں جانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کے لیے یہ قرآن کے اندر واقعات لائے کہ یہ نبی جس نے تمہارے اندر زمانہ گزارا یہ امی ہیں، کسی سے نہیں پڑھا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی معلم کے پاس نہیں بیٹھے، اور تم جانتے ہو کسی سے لکھنا پڑھنا انہوں نے نہیں سیکھا، اور نہ ہی یہ تمہارے درمیان میں سے کبھی غائب ہوئے ہیں کہ تم بول رہے ہو کہ یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کے لیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کو یہ واقعات اللہ رب العزت نے بتائے، اور ایک ایک بات اس واقعے کی اللہ کے نبی نے بتائی کہ اس وقت یہ واقعہ اس طرح ہو۔ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس وقت فلاں وقت ہوگا، تمہاری امت اللہ پر ایمان نہیں لائے گی تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہوگا، تو تم اپنی امت کو چھوڑ کر نکل جانا۔ تو یونس علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور اپنی امت کو چھوڑ کر نکل گئے، اور امت کو جب پتہ لگا کہ ہمارے بزرگ شخصیت ہمارے اندر سے چلی گئی ہے تو انہیں ندامت کا اظہار کیا، اور دل کے اندر بڑی عجیب سی کیفیت ان سب کو ہوئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو جمع کیا اور میدان میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر نکل گئے تھے نینوا کے مقام میں، یہ نینوا کے مقام میں ان کی پوری قوم رہتی تھی، اس کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، تو ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میری امت نے اللہ سے رجوع کر لیا ہے، اور وہ اس طرف نکل گئے۔ تو یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی بھاری ہونے لگی، اور سمندر کے اندر ایک بھوجال قسم کا آ گیا، تو لوگ کہنے لگے، وہ ماہی گیر اور کشتی چلانے والے ملاح اس بات کو سمجھ گئے کہ ہماری کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس سے اللہ رب العزت اس کے عمل سے ناخوش ہیں۔ تو انہوں نے قرے اٹھائے اور دیکھا کہ بھائی کون شخص ہے کہ کس کو ہم اس کشتی سے اتار کر سمندر میں ڈال دیں۔ ایک دفعہ قرہ اٹھایا یونس علیہ السلام کا نام، تو سارے پریشان، یہ تو ہماری بزرگ شخصیت ہیں، ان کو کیسے ہم ڈال دیں، یہ تو بڑے مقربین میں سے ہیں۔ دوبارہ پرچی اٹھائی یونس علیہ السلام کا نام، دوبارہ پرچی اٹھائی یونس علیہ السلام کا نام، تو یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سب نے سمندر کے سپرد کیا۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اور اس مچھلی نے اس یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا اور چند دن اس کے اندر رہے۔ پھر یونس علیہ السلام کو بعد میں اس بات کی خبر ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی استغفار کو قبول کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اور یہ ورد انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری مچھلی کا پیٹ بدلا، دوسری مچھلی کے رخ میں گئے اور اس کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر لے آؤ، اور ساحل پر لے کر آئی۔ پھر ان کو علم ہوا کہ بھائی آپ کی امت نے رجوع کر لیا تھا اور آپ کو اس علم کی خبر نہیں تھی۔ نبی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنی امت کی ہر خبر پر نظر رکھے۔ جب انہوں نے اس خبر پر نظر نہیں رکھی تھی تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس آزمائش کے اندر ابتلا کیا۔ اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے واقعات ذکر کیے، اور سب سے پہلے 12ویں سپارے کے اندر وہی ابتدا تو الف لام را حقانیت قرآن سے ہوئی، قرآن کے مدلل ہونے پہ ہوئی کہ یہ قرآن محکم ہے، واضح ہے، اس کے دلائل واضح ہیں۔ اس کے بعد 12ویں سپارے کی ابتدا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ تم سارے کے سارے اپنے رزق کے لیے پریشان ہو، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو زمین پر چل رہی ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اور اللہ نے علی اللہ لازمیت کا اقرار کیا کہ میرے ذمہ لازم ہے کہ میں سب کو رزق دوں گا، تو تم میرے ذکر سے کہاں غافل ہو جاتے ہو؟ اس دنیا کی وجہ سے۔ اور دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک گروہ وہ جو اللہ کے دین سے بالکل غافل تھا اور دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اس کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہوتی تھی۔ اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا کہ جب ان کو اللہ رب العزت تھوڑی سی آزمائش دیتے ہیں، لیئوس کفور، بڑے ناشکرے ہو جاتے ہیں، جب نعمتیں دیتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صبر نہیں کرتے۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیکوکار لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا بھی کما رہے ہیں لیکن ان کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دنیاوی ذمہ داری لگائی ہے اس کو بھی ادا کر رہے ہیں، اور آخرت پہ بھی نظر ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ سارے اعمال اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کی فکر ہے تو اللہ کے لیے، گھر والوں کی فکر ہے تو اللہ کے لیے، معاشرے کی فکر ہے تو اللہ کے لیے، ملک اور قوم کی فکر ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ سارے اعمال ہیں تو دنیاوی لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں کی مثال کے طور پر اللہ نے کہا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، جو لوگ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں یہ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں کہ اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں دی ہیں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں یہ اندھے ہیں، اور سننے کے باوجود انکار کر رہے ہیں یہ بہرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف اور ان کی مذمت بیان کی، افلا تذکرون، پھر فرمایا کہ یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ پھر آخر میں نوح علیہ السلام کا قصہ اور اس کے بعد تمام انبیاء کا قصہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نوح علیہ السلام کا قصہ اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ کفار خود حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو اتنی بات بھی پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی جب چلنے لگی وہ موجیں ایسی تھیں کہ پہاڑ کو پہنچنے والی تھی، ان پہاڑ کی پہنچنے والی موجوں کے درمیان نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے آجا کشتی کی طرف سوار ہو جا۔ یہ جب واقعہ ذکر کرنے لگے تو کفار حیران تھے کہ اتنا پریشانی کے عالم کے اندر یہ مکالمہ جو ہوا اللہ کے نبی وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اس حقیقت کو سمجھنے کے باوجود بھی دین سے انکار کہ پریشانی کے عالم میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، اللہ کے بنائی ہوئی اس کشتی میں جو میں نے اللہ کے حکم کے مطابق بنائی ہے، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، لوگوں نے مجھے مجنون کہا، لوگوں نے مجھے گالم گلوچیں کہی، اور لوگوں نے مجھے طرح طرح کی باتیں کہیں، مجھے پتہ نہیں کیا کہا۔ 950 سال دعوت دینے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق کشتی میں اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ جب وہ بیٹا نہیں آیا اور کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کے ساتھ پناہ اختیار کر لوں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ اب یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اور اس کو اب تم نہیں بلاؤ گے اور یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام سے استغفار کا کہا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ میں نے وہ بات کر دی جس کا مجھے علم نہیں تھا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے کی برات کے لیے اللہ رب العزت نے کہا تلک من انباء الغیب، یہ وہ باتیں ہیں جو غیب کی باتیں ہیں، وہ ہم نے اپنے نبی کی طرف وحی کی ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی طرف وحی کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں ہو بہو بتائی ہیں، پوری منظر کشی کہ کس طریقے سے عذاب آیا، کیسے اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو پیغام دیا، یہ ساری حقیقتیں بیان کی۔ یہ ساری حقیقتیں اور انبیاء کے قصے بھی آگے چل رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان پر حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارا قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم تراویح کا پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان واقعات سے یا اللہ ہم سب کو نصیحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا۔ یا اللہ رمضان المبارک کی مغفرت یا اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے جنت کا اعلان فرما۔ یا اللہ جس کے ساتھ آپ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، ہم دین کی مجلس میں دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے اخلاق سے منور فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کے ذریعے منور فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔